قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز دراوردی، علا بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 206۔ معمر نے حمام بن منبہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ان سب یعنی صفوان، علا اور معمر کی روایات 205 تا 207، امام زہری کی روایت 204 کے مانند ہے۔ البتہ علا اور صفوان کی بیان کردہ حدیث روایت 205 اور 206 میں جس کی طرف سے لوگ نظر اٹھاتے ہیں کہ الفاظ موجود نہیں، اور حمام کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: مومن لوگ اس چیز کی قدر و قیمت کی بنا پر اس کی طرف سے اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ لوٹتے وقت مومن نہیں ہوتے۔ اور معمر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے، اور تم میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا کہ جب خیانت کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، لہٰذا تم ان تمام کاموں سے بچو، تم بچو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 207۔ شعبہ نے سلیمان سے، انہوں نے ذکوان سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب وہ پی رہا ہو تو مومن ہو، اور ان کو بعد میں توبہ کا موقع دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 208۔ سفیان نے سلیمان اعمش کے حوالے سے خبر دی کہ ذکوان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا کہ جب وہ زنا کر رہا ہو۔ آگے سفیان نے شعبہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 209۔ عبداللہ بن نمیر اور سفیان نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہوں گے وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے۔ وہ 4 یہ ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ البتہ سفیان کی روایت میں خلہ کے بجائے خصلہ کا لفظ ہے، معنی وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 210۔ نافع بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 211۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں حرقہ کے آزاد کردہ غلام علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے اپنے والد سے خبر دی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 212۔ یحییٰ بن محمد بن قیس ابو زکیر نے کہا، میں نے علا بن عبد الرحمن کو اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا، منافقی علامات 3 ہیں: چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 213۔ حماد بن سلامہ نے داؤد بن ابی ہندہ سے، انہوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، جو یحییٰ بن محمد کی علا سے بیان کردہ روایت کے مطابق ہے، اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں: خواہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 214۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 215۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کفر کی اس نسبت کے ساتھ لوٹے گا۔ اگر وہ ایسا ہی ہے جس طرح اس نے کہا تو ٹھیک، ورنہ یہ بات اسی کہنے والے پر لوٹ آئے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 216۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ الزام اسے کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 217۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس شخص نے اپنے والد سے انحراف کیا تو یہ عمل کفر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 218۔ خالد نے ابو عثمان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نسبت یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا تو میں جناب ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور پوچھا، یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 219۔ عاصم نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے، یہ بات میرے دونوں کانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے یاد رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے اپنے والد کے سوا کسی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 220۔ محمد بن طلحہ، سفیان اور شعبہ تینوں نے زبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ زبید نے کہا، میں نے ابو وائل سے پوچھا، کیا آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے خود سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ شعبہ کی روایت میں زبید کے ابو وائل سے پوچھنے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 221۔ منصور اور اعمش دونوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 222۔ ابو زرعہ یعنی حرم بن عمر بن جریر بن عبداللہ البجلی نے اپنے دادا حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا، لوگوں کو چپ کراؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 223۔ معاذ بن معاذ نے شعبہ سے، انہوں نے واقد بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 224۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہم سے شعبہ نے واقد بن محمد بن زید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کرتے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم پر افسوس ہوتا ہے، یا فرمایا تمہارے لیے تباہی ہوگی، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 225۔